بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ صبح صبح اٹھ کر بالوں پر ناریل کا تیل لگا دو، بال مضبوط رہیں گے۔ فارمی مرغی کو زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے اور انسان بہت سی پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ انگور کا رس پی لینے سے چھاتی میں جمی ہوئی بلغم نکل جاتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے، سر درد کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ چاولوں کا زیادہ استعمال کرنے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہو تو تھوڑا کھائیں اور سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو گھر میں پڑی ہوئی کوئی بھی کتاب پڑھنا شروع کر دو، فوراً نیند آ جائے گی۔ انسان کے لیے 8 گھنٹے کی نیند اتنی ہی ضروری ہے جتنا بھوک لگتے وقت کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ فرائی کی ہوئی چیزیں کھانے سے موٹاپا آتا ہے، شوگر لیول بڑھتا ہے اور دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ ناظرین، ناشتے میں دہی کھانے سے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ سبزی اور گوشت کے ساتھ ادرک کا استعمال کرنے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے، اور ویسے بھی ادرک ہاضمے کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ ناصر میرا چچا ذات تھا، مجھے چاہتا بھی تھا، اس کی چاہت بھی انڈتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی، وہ میری منزل نہ تھا۔ مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا جو شہر میں رہا اور پلا بڑا ہو۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راول پنڈی کے جنوب مغربی علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روٹ پر صرف 2 بسیں چلا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک مڈل سکول تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، ہسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے سکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مسالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بامشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے ذمہ داری میں باپ اور چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت میں بھی ناصر کی ہمسفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔
ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، سلمہ بیٹی، ناصر جیسا بھی ہے تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہ رویت ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا، اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا رہتا تھا مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ میں جی بار اس کی برائی کرتی اور دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ یہ میری دعاؤں کا اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ، ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ وہ جو کبھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ میرے لیے تو یہ جھگڑا زندگی کی نوید بن چکا تھا۔ میں امی اور ابا کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بجائے صلح کرانے کے اس ناراضگی کو اور بھی ہوا دی اور لگائی بجائی کر کے اس مسئلے کو اور الجھا دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تمام جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ میری اور ناصر کی منگنی بھی توڑ دی گئی۔ میرے من میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز ناصر اچانک ہمارے گھر آ گیا اور میرے ابا جان سے کہنے لگا، چچا جان، آپ چھوٹے ہیں، غلطی اور زیادتی بھی آپ کی ہے، اس لیے بڑے بھائی سے معافی مانگ لیں اور خاندان کی عزت کو زمانے والوں کے سامنے تماشا نہ بننے دیں۔ میں نے اور ابا جان نے ناصر کی اس جرأت پر اس کی خوب خبر لی اور اسے کھری کھری سنا کر بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ ہماری حویلی میں قدم نہ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔